افغانستان کے مسئلے کو ہم نے بہت لائٹلی لیا ہوا ہے، جو ہمیں نہیں لینا چاہیے۔ اب ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے طالبان کی طرف سے، اور بڑا دھمکی والے انداز میں سٹیٹمنٹ دیا ہے طالبان نے، اور جہاں انہوں نے پاکستان کا لفظ استعمال نہیں کیا اپنے پورے سٹیٹمنٹ میں، ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ڈائریکٹلی پاکستان سے ہی بات کی جا رہی ہے۔ اب یہ کیسے ڈائریکٹ ہوتا ہے پاکستان کی طرف، وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے، اور اس کی امپلیکیشنز پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پہ کیا ہوں گی، اس بات کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ یہ سٹیٹمنٹ کیا ہے، اور اس سٹیٹمنٹ کے دینے کے پیچھے طالبان کا سب سے بڑا فیئر یا جو خوف ہے طالبان میں اس وقت جس بات کا، وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے بات کر دیتے ہیں سٹیٹمنٹ کی۔ سٹیٹمنٹ یہ ہے طالبان کی طرف سے، کل آیا ہے وینسڈے کو، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے سارے نیبرز کو تنبیہ کر دیں کہ کوئی بھی نیبر اگر یو ایس کو اپنی زمین استعمال کرنے کے لیے دے گا ملٹری بیس بنانے کے لیے، تو اس کے نتائج بہت زیادہ برے ہوں گے، اور گاڈ فوربڈ، خدا نخواستہ اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر آپ کو نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ اب یہ جو یو ایس ملٹری، آپ کو ہم اپنی ویڈیوز میں بتاتے رہیں، پھر ایک ریکیپ دے دیتے ہیں کہ ملٹری کی جتنی رہ گئی ہیں فورسز 2500 to 3500 سولجرز یو ایس کے اس وقت موجود ہیں افغانستان میں، جن کو 9/11 یعنی 11 سپٹمبر سے پہلے انہوں نے واپس لے کے جانا ہے، جب اینیورسری ہوگی 9/11 کا جو اٹیک ہوا تھا 2001 میں اس کے حساب سے اکارڈنگلی انہوں نے یہ ڈیٹ سیٹ کی ہے۔ اب نیٹو کے بھی جتنے اس وقت سولجرز موجود ہیں، ان کا بھی انخلا ہے، ان کو بھی باہر جانے کے لیے راستہ چاہیے، یو ایس کو بھی باہر جانے کے لیے راستہ چاہیے۔ جہاں اس وقت یو ایس سولجرز کا نکلنا ہی بہت زیادہ مشکل ہوا ہے، ایئر سپیسز نہیں مل رہے ہیں، پاکستان سے معاونت مانگی جا رہی ہے، پاکستان معاونت دینے کو تیار نہیں ہے۔ وہیں اب یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، یہ پاکستان کو کس طرح سے انڈیکیٹ کر رہی ہے، جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے سارے پڑوسی ممالک سے کہہ رہے ہیں۔ تو ہم آپ کو میپ دکھاتے ہیں، ذرا اس کو دیکھیں، پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کو کیا کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب آپ افغانستان کا میپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان لینڈ لاکڈ ہے، کوئی بحری راستہ افغانستان کو نہیں لگتا۔ جو میجر کنٹریز بارڈر کرتی ہیں افغانستان کو، وہ ہیں پاکستان، ایران، چائنا اور چند سینٹرل ایشین سٹیٹس، جو کہ ان کے کیپٹل کابل سے بہت ہی زیادہ دور ہے۔ کابل سے سب سے پاس اگر ہم دیکھیں تو پاکستان ہے۔ اب پاکستان کو طالبان یہ بات کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب یہ کانفلکٹ شروع ہوا تھا، جب 9/11 کا واقعہ پیش آیا 2001 میں، تو پاکستان وہ کنٹری تھی جس نے اپنی لینڈ آفر کی تھی یو ایس کو، اور اس لینڈ کے ذریعے جو طالبان کی گورنمنٹ ہے اس کو بھی اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا گیا، ساتھ ہی ساتھ ایک پورا سلسلہ وار آن ٹیرر کا شروع ہوا افغانستان میں۔ تو اس چیز کو رپیٹ نہ کیا جائے پاکستان کی طرف سے، اس وجہ سے یہ بات کی گئی۔ دوسرا، ہم اتنی بڑی انڈیکیشن اس کو کیوں سمجھ رہے ہیں؟ پاکستان کے علاوہ کہاں بارڈر لگ رہے ہیں؟ ایران میں۔ ایران یو ایس کو اس معاملے میں سپورٹ نہیں کرے گا، اس وقت تک بھی ایران اور امریکہ سیم پیج پہ نہیں ہے۔ اب تک بھی بڑے شدید سینکشنز لگائے ہوئے ہیں ایران کے اوپر، اور ایران افغانستان خاص کر کے طالبان کے ساتھ اوورال اس وقت کوئی کانفلکٹ نہیں چاہتا، جب ان کو انٹرنلی اور ایکسٹرنلی بڑے سارے چیلنجز کا سامنا ہے۔ تیسری، چائنا سے تو کچھ بھی ہو جائے کہے گا نہیں یو ایس۔ پھر آتے ہیں سینٹرل ایشین سٹیٹس۔ سینٹرل ایشین سٹیٹس جس میں ترکمانستان آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل قریب ہے۔ یہ جو چند ایک 3 سینٹرل ایشین سٹیٹس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تینوں جو ہیں وہ کیپٹل سے بہت زیادہ دور ہیں۔ اگر آپ یو ایس چاہتا ہے کہ وہ پھر بھی نظر رکھے طالبان پر کسی طرح جانے کے بعد، تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کی ایکٹیویٹی کے بالکل کلوز رہیں، اور سب سے زیادہ ایکٹیو جو طالبان نظر آئیں گے وہ کابل سٹی یعنی جو کیپٹل ہے افغانستان کا، اس کے پاس نظر آئیں گے، اور اس کے سب سے پاس پاکستان ہے۔ پاکستان کو یہ دھمکی کیوں دی جا رہی ہے؟ اس کے پیچھے خوف کیا ہے طالبان کا؟ اس چیز کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔
خوف یہ ہے کہ آپ نے جب یو ایس نے اعلان کیا کہ وہ انخلا کرنے جا رہے ہیں اپنے سارے سولجرز کو بائی 11 سپٹمبر واپس بلا لیا جائے گا، تب اپنے پورے بیان میں بھی جو بائیڈن نے 3 دفعہ پاکستان کی بات کی کہ اس کے بعد سب سے زیادہ رسپانسبلٹی پاکستان پر آتی ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ رسپانسبلٹی پاکستان پر آتی ہے۔ اب پاکستان پر کیوں آتی ہے جناب رسپانسبلٹی؟ کیونکہ پاکستان اور طالبان کے آپس میں تعلقات اگر ہم دیکھیں پری 9/11 2011 سے پہلے دیکھیں تو بہتر تعلقات تھے دونوں کے درمیان، دونوں ایک دوسرے کو میوچولی رسپیکٹفل سمجھتے تھے، اس وجہ سے بھی آتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یو ایس کی یہ خواہش ہے یا یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ انخلا تو وہ کر لیں، افغانستان سے وہ نکل لیں، لیکن افغانستان کے بالکل کلوز پراکسیمٹی میں، بالکل قریبی کوئی ایسے ملک میں اپنی ایک پوری ملٹری بیس بنا لیں جس بیس سے وہ واچ کرتے رہیں طالبان کو، اور اس کے بعد پھر جب وہ دیکھیں کہ کوئی کانفلکٹ رائز ہو رہا ہے دوبارہ سے افغانستان کے مسئلے کو اٹھایا جا سکے۔ اور یہی سب سے بڑا ڈر ہے اس وقت طالبان کو کہ اگر کوئی بھی جو نیبر ممالک ہیں ان میں سے کوئی بھی اپنی لینڈ دے دیتا ہے، اپنی جگہ دے دیتا ہے ملٹری بیس کے لیے یو ایس کو، تو پھر جو طالبان ہیں ان کو خطرہ مسلط رہے گا ان کے یہاں سے نکلنے کے بعد بھی، اور سول وار یا کسی بھی کانفلکٹ کی صورت میں دوبارہ انٹروین کر سکتا ہے یو ایس، جو کہ فیور میں نہیں ہے طالبان کے۔ اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ طالبان نہیں چاہتے کہ کسی بھی ملک میں بنے۔ پاکستان بینگ دا کلوزسٹ ٹو کیپٹل، پاکستان بینگ دا موسٹ ریسورسفل اراؤنڈ، اگر ہم دیکھیں ایران کے پاس بھی اس طریقے سے ریسورسز نہیں ہیں، اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے پاس بھی وہ ریسورسز نہیں ہیں جو قریب پراکسیمٹی میں جہاں پہ ملٹری لینڈ یا ملٹری بیس بنانے کا سب سے زیادہ خدشہ ہے وہ پاکستان میں ہے، اور اس ہی کو دیکھتے ہوئے طالبان نے یہ سٹیٹمنٹ آج دی ہے۔ پاکستان کی طرف سے ہم آپ کو بتائیں کہ اس مہینے ڈیڑھ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنا آفیشیل سٹانسز کو پرومیننٹ ہونا چاہیے تھا اس معاملے میں وہ نہیں ہوئے، لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ ٹیوزڈے کو جو اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں شاہ محمود قریشی صاحب نے بالکل کلیئرلی یہ سٹانس دے دیا ہے کہ پاکستان نہ ہی اپنا لینڈ کسی کو استعمال کرنے کی اجازت دے گا اور نہ ہی کوئی اس پہ یہ چیز مسلط کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جب تک عمران خان کی حکومت ہے تب تک امریکہ کو پاکستان کا لینڈ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کسی بھی ملک کو پاکستان کی سرزمین کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جو غلطیاں ہم ماضی میں کر چکے انہیں بھول جائیں، وہ غلطیاں جو ہم نے 9/11 کے بعد کی اس چیز کو انڈیکیٹ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ 2001 میں تو ہم نے یہ غلطی کی تھی کہ ہم نے اپنی لینڈ ایک ملٹری بیس کے طور پر امریکہ کو دے دی، جس کے بعد پھر پاکستان کی سرزمین سے ڈرونز بھی داغے گئے افغانستان میں، اور آج تک افغان کی بہت تعداد میں عوام ہے جو پاکستان سے اس لیے نفرت کرتی ہے کیونکہ پاکستان نے اپنا لینڈ آفر کیا تھا یا پاکستان کو دینا پڑا تھا، آفر کیا تھا وڈ بی another تھنگ، پاکستان پر امپوز کیا گیا تھا کہ آپ کو اپنا لینڈ دینا پڑے گا امریکہ کو، جہاں وہ اپنی جو ایئر بیس بنائیں، اور ایئر بیس کے ذریعے پھر جو سارا معاملہ چلتا رہا وار آن ٹیرر میں، اس میں پاکستان کا پھر ایک پرومیننٹ رول نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان میں ایک بہت بڑی ویو ہے، ایک بہت بڑا مائنڈ سیٹ پرسیپشن ہے کہ پاکستان نے افغانستان میں جنگ شروع کرنے میں سب سے زیادہ معاونت دی، اور اس لیے پاکستان کو وہاں پہ اتنا خاص پسند نہیں کیا جاتا، اور اس سینٹیمنٹ کو بہت زیادہ مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے فارن فورسز کے ذریعے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے انڈیا بہت زیادہ اس چیز کو مینیپولیٹ کرتا ہے۔ ابھی کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اس دھمکی آنے سے پہلے ہی پاکستان اپنا ایک کلیئر سٹانس دے چکا ہے کہ پاکستان اپنا لینڈ استعمال نہیں کرنے دے گا یو ایس کو۔ اب آگے جو دیکھنے کی بات یہ ہے وہ یہ کہ یو ایس کیا آفر کرتا ہے، یو ایس کیسے پاکستان کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور آپشن موجود ہی نہیں ہے۔ پاکستان کیا فیصلہ لیتا ہے یہ بات تو گارنٹیڈ ہے کہ جس وقت یہ انخلا ہوگا
تو حالات خراب ہوں گے, انسٹیبلٹی کاز ہوگی. یہ بھی خدشہ ہے کہ افغانستان میں سول وار شروع ہو جائے. ان سب کے پاکستان پہ امپلیکیشنز ضرور آئیں گے. ان کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا, کیا پالیسی فریم ورک بنے گا, یہ سب ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. دنیا میں بڑی ڈیولپمنٹس کے بارے میں جاننے کے لیے گلوبل کرکس کی آگے آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں. چینل کو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.